اب تشریف لاتے ہیں سمیع اللہ سراج بھائی. سمیع اللہ سراج بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بقول شاعر، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے. ہم ان کی محبت میں جی جان لٹا دیں گے، ہم عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، مشرق کا سرا لے کر مغرب سے ملا دیں گے. اسٹیج پر براجمان معزز اساتذہ کرام اور اپنی اپنی مسند پر تشریف فرما معزز ججز صاحبان، آج کے اس پر رونق و بابرکت نشست میں جس موضوع پر تخیلات و تفکرات اور الفاظ و کلمات کے وسیع ذخائر بکھیرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ موضوع عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. حضرات ذی وقار، جب میں نے اپنے عنوان کے پیش نظر تلاش مواد میں عظمت صحابہ پر نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک پھول کی تلاش میں ایسے گلستان پہنچ گیا ہوں جو اپنی آبادی و شادابی میں بے مثال و بے نظیر ہے، جس کے ہر ایک پھول کی مہک اپنی اپنی ہے. میں جب بھی کسی ایک پھول کا انتخاب کرتا ہوں تو دوسرا پھول مجھے غلط قرار دے دیتا ہے. آخر کار میں گلشن صحابہ کو ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرات ذی وقار، صحابہ کرام و عظیم ہستیاں جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار صفات حمیدہ، اوصاف چنیدہ، اخلاق انیقہ، اعمال نفیسہ، اقوال ثمینہ اور کمالات جمیلہ سے سرفراز فرما کر اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورسون کے ساتھ عطا فرمایا. اور حبیب خدا نے اصحابی کا نجوم ارشاد فرما کر اپنے اصحاب کو رشد و ہدایت کے جگمگاتے ستارے قرار دیا. اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا، اسلام کا دنیا میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. حضرات ذی وقار، جب میں نے ایک نظر قرآن مجید پر ڈالی تو قرآن مجید ان کے حق میں بول پڑا، قرآن مجید ان کی رفت و عظمت میں بول پڑا. قرآن مجید کہیں انہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے تو کہیں پر انہیں اولئک هم الفائزون کہتا ہے، تو کہیں پر قرآن مجید انہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے، تو کہیں پر انہیں اولئک هم خیر البریہ کہتا ہے، تو کہیں پر انہیں قرآن مجید اولئک حزب اللہ کہتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ فرشتوں کا میت سعد کو کفن دینا، صحابہ کی عظمت، روح الامین کا سیدنا داہیہ قلبی کی شکل میں زمین پر اترنا، صحابہ کی عظمت، ابو بکر کا مصلی رسول پر کھڑا ہونا، صحابہ کی عظمت، پیغمبر رسول کا سیدنا عمر فاروق کے حق میں دعائے ہدایت کرنا، صحابہ کی عظمت، پیغمبر رسول کا اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دینا، صحابہ کی عظمت، پیغمبر رسول کا سیدنا علی کو جھنڈا تھمانا، صحابہ کی عظمت، ہاں صدیق کو صداقت ملنا، صحابہ کی عظمت، فاروق کو عدالت ملنا، صحابہ کی عظمت، عثمان کو سخاوت ملنا، صحابہ کی عظمت، علی کو شجاعت ملنا، صحابہ کی عظمت، ابو عبیدہ بن جراح کو امانت ملنا، صحابہ کی عظمت، ابن عباس کو فقاہت ملنا، صحابہ کی عظمت، ابو عبیدہ بن جراح کو امانت ملنا، صحابہ کی عظمت، سیدنا معاذ کو امامت ملنا، صحابہ کی عظمت، ابن عمر کو سیادت ملنا، صحابہ کی عظمت. تو پھر شاعر نے بھی ان اصحاب کے بارے میں کیا خوب کہا، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، وہابیوں کی دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق اور امین صحابہ ہے، احسن میں حسین صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہے. جناب والا،
صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے کفار کے ایوانوں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، کہ جنہوں نے مدعیان نبوت کا چور دروازہ بند کیا، کہ جنہوں نے مسلمان تو مسلمان ذمیوں کے ان کے حقوق دیے۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے دور میں رعایا سوتی تھی، حاکم جاگتے تھے۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے دور میں غلام سواری پر سوار ہوتا تھا، آقا پیدل چلتا تھا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے اخوت و بھائی چارے کا درس دیا۔ اس اخوت کے بارے میں اقبال بھی تڑپ اٹھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ حضرات زیوہ آج اس موجودہ دور میں ایک گروہ صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے۔ کبھی وہ نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر صدیق پر تبرہ کرتے ہیں، تو کبھی نعوذ باللہ سیدنا عمر فاروق کا پتلا بنا کر نظر آتش کرتے ہیں، تو کبھی سیدنا عثمان پر تبرہ کی جاتی ہے، اور الزام تراشی ہم پر کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کی رفت و عظمت بیان تو کرتے ہیں مگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ان الزام تراشوں کو آج میں منہ توڑ جواب دے دینا چاہتا ہوں، ان کو پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں کے عقائد کردار نبوی کے ترجمان تھے، دونوں اسلام کے سپاہی اور پاسدان تھے، دونوں ذات پیغمبر کے سپاہی اور پاسبان تھے۔ اور میرا ان لوگوں کو جواب جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ ہے کہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں یہ پوچھے گا یہ دعوے دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ احسان یسانی قربان صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن و حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن و حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں۔ جناب والا یہ وقت ہے میدان عمل میں آنے کا، یہ وقت ہے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو للکارنے کا، یہ وقت ہے صحابہ کی ناموس کی چادر کو داغدار کرنے والوں کے آگے سینہ تان کرنے کا۔ اور میں ان لوگوں کو یہ صاف بتلا دینا چاہتا ہوں کہ تم جس میدان میں بھی آؤ گے انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوگا۔ انشاءاللہ تم تحریر و کتابت کے میدان میں آؤ گے تو انشاءاللہ ہم سیاہی سے نہیں بلکہ خون کی روشنائی سے مقابلہ کریں گے۔ تم خطابت کے میدان میں آؤ گے تو انشاءاللہ ہم ان شعلہ اگتی زبانوں سے تمہارا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ان صحابہ سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اگر ان صحابہ سے محبت نہیں، ہمارا دین بھی نہیں، ہمارا ایمان بھی نہیں، ہمارا اسلام بھی نہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں سیرت صحابہ پڑھ کر ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر پر اختتام کرتا ہوں کہ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے عالم یار صحابہ کا، میرا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی انا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، فردوس کی انا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سبز حسینے پر ہر آثار صحابہ کا، جا احد بدر و خیبر میں کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ وسلام۔